إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ موجودہ دور کے بڑے بڑے فتنے کون سے ہیں جنہیں قرآن نے اور احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے قرار دیا ہے۔ ان فتنوں کے ذکر کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان، ایک مومن، اللہ تعالیٰ اس کی کیا رہنمائی کرتے ہیں، میرے اور آپ کے پیغمبر نے اسے کیا سمجھایا ہے کہ فتنوں کے دور میں اس کا کردار کیا ہونا چاہیے، اس کا رویہ اور اس کا ذاتی معاملہ کیا ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم ان فتنوں سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کیا ہیں تاکہ ان کا شکار نہ ہو جائیں، ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں اس کا ذکر کریں گے۔ چھوٹی سی مثال سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے جسم میں کہیں تکلیف محسوس ہو رہی ہو تو ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے۔ کسی کے سینے میں ذرا سی تکلیف ہو جائے بڑی ٹینشن ہوتی ہے کہ کہیں کوئی ہارٹ کا مسئلہ نہ ہو گیا ہو۔ جسم کے کسی حصے میں درد محسوس کرتا ہے تو علاج کے لیے بھاگتا ہے، فکر مند ہوتا ہے اور مہنگے مہنگے ٹیسٹ کرواتا ہے، مہنگی دوائیاں لیتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ دنیا کے علاج پتہ نہیں علاج ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا، لیکن اطمینان ہو جاتا ہے کہ میں نے جو میری استطاعت میں تھا وہ کر لیا ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے ایمان کو، ہمارے عقیدے کو، ہمارے اسلام کو، رب کی بندگی کے معاملات کو خراب کرنے والی چیزیں کون سی ہیں اور یہ کیسے لاحق ہوتی ہیں، نہ ہمیں کبھی اس بات کی پرواہ ہوئی ہے۔ ہمارا ایمان روز بروز کمزور ہو جائے تو ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ اگر کمزور ہو جاتا ہے تو ہم ڈاکٹر تلاش کرتے ہیں، اسے لے کے جاتے ہیں، وجہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، خرچہ کرنے کو تیار ہوتے ہیں کہ بچہ کمزور کیوں ہو رہا ہے۔ یہ بچے اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن اس سے بڑی نعمت
مجھے اور آپ کو ہمارے رب نے جو ایمان کی توفیق دی ہے، جو اسلام دیا ہے اور پیغمبر کا امتی بنایا ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ ایمان کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جاتا ہے، دین کے ساتھ ہمارا رشتہ اور تعلق برائے نام رہ جاتا ہے، لیکن ہمیں پھر بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس اتنی عظیم نعمت کو ہم ضائع کیسے کر رہے تھے۔ کبھی زندگی کا وہ مرحلہ آتا ہے کہ دن رات وہ مسجد کا رخ کرتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ میں نے بھی دیکھے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ زندگی کے کچھ مراحل میں وہ دین کے ساتھ اتنے جڑ جاتے ہیں کہ دیکھ کے انسان ان پہ رشک کرتا ہے، لیکن پھر ایسا وقت بھی آتا ہے کہ انسان کہیں مسجد کے قریب بھی نظر نہیں آتا، وہی جس کا مسجد سے جانے کو جی نہیں کرتا تھا اور نماز کے بعد اگلی نماز کے انتظار میں بیٹھتا تھا، اب وہ ایک نماز کے لیے بھی حاضر ہونے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو اس میں انسان کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے پیغمبر جن سے بڑا مومن کوئی نہیں ہو سکتا، جن سے بڑا متقی کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ رب العالمین سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہم ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت قدم رکھنا، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پہ رکھنا۔ لیکن میں اور آپ چند دن کی نمازیں پڑھ کے یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جنت میرے نام کر دی گئی ہے اور باقی کسی کا داخلہ میری مرضی سے ہوگا، میں جس کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دوں گا وہ داخل ہو جائے گا اور جسے اجازت نہیں دوں گا وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ ہم دوسروں کی جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے لگتے ہیں، اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے انسان کے لیے کہ انسان اپنی ذات کو چھوڑ کے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کے دنیا جہان کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ ہاں دوسروں کی فکر ہونی چاہیے، الدین النصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے، ہر انسان کے لیے خیرخواہی کا جذبہ دیتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھول جائے، اپنی اولاد کی فکر ہی نہ ہو، اپنے گھر کی پرواہ ہی نہ ہو اور صرف دوسروں کو ٹھیک کرنا چاہتا ہو۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سب سے پہلے انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے۔ لیکن جب انسان ان فتنوں کا شکار ہوتا ہے، پھر بظاہر دین کا ٹھیکیدار بھی نظر آتا ہے لیکن وہ دیندار ہوتا نہیں ہے، تو ان فتنوں کے دور میں کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ صبح کے وقت ایک شخص مومن ہوگا، شام تک کافر ہو جائے گا، اور کوئی ایسا بھی ہوگا کہ شام کو مومن ہے صبح تک کافر ہو چکا ہے۔ دن اور رات کے بدلنے کے ان لمحات میں اس کے ایمان کا سودا ہو جاتا ہے اور وہ اپنا ایمان بیچ کے خالی ہاتھ ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ ایسے حالات میں ایک مومن کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو ان فتنوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے جسم کو کوئی بیماری لاحق ہے اور ہمیں نہیں احساس اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بیماری ہے، ایک انسان شوگر کا مریض ہے لیکن وہ میٹھے پہ میٹھا کھاتا چلا جا رہا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ جانتا ہی نہیں ہے، پھر اس وقت پتہ چلتا ہے جب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کی بیماری آخری سٹیج میں ہے، اور پھر انسان کو افسوس ہوتا ہے کاش مجھے پہلے پتہ لگ جاتا، میں بر وقت کوئی علاج کروا لیتا، کوئی پرہیز کر لیتا اور اپنے آپ کو اس وبا سے بچا لیتا۔ اسی طرح ایک بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہے، اس ایمان کے بعد اس کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ کون سی بیماریاں ہیں جو مجھے فتنوں میں مبتلا کر سکتی ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو فتنہ ہیں، تاکہ انسان اپنے آپ کو ان سے بچا سکے۔ فتنوں کی پہچان اس لیے ضروری ہے
کہ جب انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بیماری ہے تو انسان اسے سیریس نہیں لیتا، اور جب پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو بظاہر مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہے چیز، حقیقت میں یہ میرے لیے نقصان دہ ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ اگر اپنے ہاتھ میں چاقو چھری پکڑنا چاہتا ہے وہ اسے اچھا محسوس کرتا ہے، لیکن ماں باپ اسے پکڑنے نہیں دیتے کہ نقصان دہ ہے۔ اسی طرح ہم بھی دیکھتے ہیں کئی چیزیں ہمیں بڑی بھلی نظر آتی ہیں، بڑی اچھی لگتی ہیں، دل کو بھاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے روکتے ہیں، اللہ کے پیغمبر روکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز میرے اور آپ کے فائدے کی نہیں تھی۔ تو ان بیماریوں کا پتہ بھی ہونا چاہیے کہ کون سی چیز میرے لیے فتنہ ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ صحابہ کرام اللہ کے رسول سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، سوال کرتے تھے، اللہ کے رسول مجھے خیر کا کوئی کام بتائیے، میں وہ کام کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں، جہنم سے بچ جاؤں۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول سے شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا، میں فتنوں کے بارے میں سوال کرتا تھا تاکہ اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچا سکوں اور ان کا شکار نہ ہو جاؤں۔ تو پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والا جو اپنے آپ کو فتنوں سے بچانا چاہتا ہے، اس کو پتہ تو ہو کہ کون سی چیز فتنہ ہے اور کون سی فتنہ نہیں ہے، تاکہ وہ فتنے سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ جب پتہ چل گیا کہ یہ چیز میرے لیے فتنہ ہے، میرے دین کے معاملے میں میرے لیے فتنہ بن سکتی ہے، میرے ایمان کے معاملے میں فتنہ بن سکتی ہے، میرے مال اور دنیا کے معاملے میں فتنہ بن سکتی ہے، میری اولاد اور گھر بار کے معاملے میں فتنہ بن سکتی ہے، یہ میرے اور میرے پیاروں کے درمیان جدائی ڈال سکتی ہے، یا میرے اور میرے رب کے درمیان دوری کا باعث ہے۔ اس پہچان کے بعد دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ان فتنوں سے دور بھی رکھے۔ پتہ ہے کہ فتنہ ہے، لیکن پھر جاتا ہے اور وہیں پہ جا کے بیٹھتا ہے، کہتا ہے کہ میرا ایمان بڑا مضبوط ہے اور میں ان فتنوں کے قریب جا کے بھی بچ سکتا ہوں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی آدمی سانپ کے منہ میں ہاتھ بھی دے رہا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ یہ مجھے ڈھسے گا نہیں۔ سمجھدار انسان جب کہیں محسوس کرتا ہے کہ یہاں خطرہ ہو سکتا ہے، وہاں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ لیکن فتنوں کے معاملے میں ہم جانتے بھی ہوتے ہیں کہ یہ چیز میرے لیے فائدے کی نہیں ہے، نقصان کی ہے، لیکن کبھی ہمیں اپنے ایمان پہ غرور ایسا ہوتا ہے کہ میں تو بڑا پکا مومن ہوں، میں فتنوں والی جگہوں پہ جا کے بھی فتنوں کا شکار نہیں ہوں گا اور میں بچ جاؤں گا۔ ایسا انسان فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے فرمایا کہ جو شخص چراگاہ کے دائیں بائیں ارد گرد چراتا ہے، کسی بھی لمحے ممکن ہے کہ وہ کسی کی چراگاہ میں واقع ہو جائے گا، اس میں داخل ہو جائے گا۔ جب انسان فتنوں کے راستے کو قریب سے دیکھنا چاہتا ہے اور تجربہ کرنا چاہتا ہے، پانی میں چھلانگ لگا کے خشک باہر نکلنا چاہتا ہے، تو پھر ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ انسان کے میں فتنوں والی جگہوں پہ جا کے بھی اپنے آپ کو فتنے سے بچا سکتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ وہاں اختلاط ہے، وہاں بے حیائی ہے، وہاں برائی ہے، لیکن میں وہاں جا کے بھی برائی نہیں کروں گا، بے حیائی سے بچ جاؤں گا، نظروں کی حفاظت کر لوں گا، زبان کی حفاظت کر لوں گا۔ یہ انسان کا صرف وہم ہے، گمان ہے، خیال ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ اور میرے اور آپ کے پیغمبر نے ہمیں اتنی تعلیم دی کہ فتنوں کے زمانے میں جب فتنے آپ کے قریب آ رہے ہیں، فرمایا القاعد فیہا خیر من القائم، جو آدمی فتنے کے دور میں بیٹھا ہوا ہے وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے، اور جو کھڑا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہے، اور جو چل رہا ہے وہ بھاگنے والے سے بہتر ہے۔
فتنوں سے جتنا انسان دور رہے گا اتنا پرامن رہے گا، اتنا ان فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ اور ہمارے پیغمبر نے یہی تعلیم دی ہے۔ ایک آدمی جو اگر فتنوں میں خود داخل ہوتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں سلامت نکل آؤں گا، ایسے آدمی کا یہ گمان درست نہیں ہے، اور اسے پہلے سے اس بات کا ادراک ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے کہ میرے لیے فلاں چیز فتنہ ہے، میں اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، بازار میں جاؤں تو میرے لیے یہ فتنہ ہے کہ آنکھوں کی حفاظت نہیں ہوتی، تو پھر انسان کو جانے سے بچنا چاہیے۔ تو پہلی ذمہ داری کہ فتنوں کے بارے میں علم ہو، دوسری ذمہ داری کہ ان فتنوں سے جتنا ممکن ہو دور رہنے کی کوشش کی جائے، ان سے جتنا بھاگا جا سکتا ہے بھاگا جائے۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں کہ فتنوں کے دور میں، عام حالات میں آپ کی تعلیمات یہ ہیں کہ لوگوں کے ساتھ رہیں، میل جول رکھیں، کسی سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے اسے برداشت کریں، اس پہ صبر کریں، یہ خیر کی بات ہے۔ لیکن فتنوں کے زمانے میں آپ نے کہا کہ وہ آدمی زیادہ بہتر ہے جو جانور لے کے پہاڑوں پہ چلا جاتا ہے، جنگلات میں چلا جاتا ہے، وہاں جا کے زندگی گزارتا ہے۔ فتنوں کے دور میں جتنا فتنوں سے دور رہنے کے لیے اہتمام ہو سکے گا اتنا وہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ جس چیز کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، علم ہی نہیں ہوتا، وہاں پہ بھی ہم نے اپنی کوئی نہ کوئی رائے ضرور دینی ہوتی ہے، اپنا تبصرہ ضرور پیش کرنا ہوتا ہے، اور چاہے وہ سیاسی حالات ہوں، چاہے وہ مذہبی رویہ اور کردار ہو۔ یہ تین چیزیں کسی نے کہا نا کہ ہمارے ہاں ہر شخص میں پائی جاتی ہیں اور بڑی سستی ہیں، کہ کوئی بیماری کا اظہار کر دے ہم فوراً اسے علاج بتانے لگتے ہیں، آپ فلاں فلاں اور فلاں دوائی استعمال کریں۔ کوئی مسئلہ پوچھ لے، ہمیں علم ہے یا نہیں ہے، عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کا مسئلہ خود حل کرتے ہیں، اس کو فتویٰ دینے کے لیے خود بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور تیسری چیز کہ ہم میں سے ہر بندہ وہ کوئی نہ کوئی مشورہ پیش کر رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اپنی رائے دے رہا ہوتا ہے، علاج کے معاملے میں بھی اور فتنوں کے معاملے میں بھی، فتووں کے معاملے میں بھی۔ ہم میں سے ہر بندہ اپنے آپ کو بڑا ماہر، بڑا سمجھدار، حکیم اور دانا سمجھتا ہے، لیکن سمجھدار وہ ہے جو ان فتنوں کے زمانوں میں اپنی زبان کو بند رکھتا ہے۔ لوگ کہیں گے اسے کہ تمہارے اندر حق بات بولنے کی جرت نہیں ہے، لیکن یہ جانتا ہے، اس کے پاس علم ہے کہ اس فتنے میں میرے لیے خاموشی بہتر ہے۔ لوگ کہیں گے کہ تم نکل نہیں سکتے، تمہارے اندر جرت نہیں ہے، لیکن یہ جانتا ہے کہ نہیں، نکلنے میں فتنہ ہے، گھر رہنے میں عافیت ہے۔ یہ اپنے گھر میں رہتا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ دلائل پیش کرنے والے دلائل دیں گے کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بیان کرنا یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ لیکن یہ حکمت والا انسان جس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا کام فتنے والا ہے، کون سی میری بات فتنے والی ہے، کون سا میرا تبصرہ فتنے والا ہے، کس جگہ جانا میرے لیے فتنے کا باعث ہے، یہ ان جگہوں پہ جاتا نہیں ہے، یہ لوگوں کی باتوں میں نہیں آتا۔ لوگ اس کے جذبات سے کھیلنا چاہتے ہیں، لوگ اسے وہ کام کروانا چاہتے ہیں کہ یہ بھی کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے، لیکن یہ اپنی حفاظت کر لیتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا کام فتنے والا ہے۔ اور پھر تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ فتنے کے جو اسباب ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی گھر میں کوئی فتنہ پیدا ہو رہا ہے، میاں بیوی کے درمیان لڑائی پیدا ہو رہی ہے، اولاد اور ماں باپ کے درمیان کہیں جدائی پیدا ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ اصلاح کے پہلو کو اختیار کرتا ہے، اصلاح کی کوشش کرتا ہے، وہاں فتنوں کو ہوا نہیں دیتا، پرانی باتیں یاد کر کے ایک دوسرے کے خلاف نہیں کرتا، ورنہ شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے، شیطان کے ہاں سب سے بہترین کارکردگی یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی اور لڑائی پیدا کروائے۔ لیکن فتنوں سے بچنے والا یہ مومن بندہ، یہ سمجھدار بندہ
نہ کسی جگہ کسی گھر میں فتنے کا باعث بنتا ہے، نہ کسی بازار میں فتنے کا باعث بنتا ہے، نہ کسی ادارے میں فتنے کا باعث بنتا ہے۔ یہ ہر جگہ فتنے کو روکنے اور فتنے کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاں اگر یہ محسوس کرتا ہے کہ نہیں وہاں میں فتنے کو ختم نہیں کر سکتا بلکہ فتنے کا شکار ہو جاؤں گا، تو اپنے آپ کو روک لیتا ہے، اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اور چوتھی ذمہ داری فتنوں کے دور میں، بالخصوص عام حالات میں بھی لیکن خاص طور پر جب فتنے ہوں، ہر طرف سے فتنے حملہ کر رہے ہوں اور مختلف انداز ہوں ان کے، تو ایسی صورت میں قرآن و سنت سے مضبوطی کے ساتھ چمٹ جانا اور قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، یہ فتنوں سے حفاظت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ایک مومن کے لیے فتنوں کے علاج کے طور پہ اس کا جو کردار ہونا چاہیے وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، فتنوں کا شکار نہیں ہوگے، فتنوں سے بچ جاؤ گے، فتنوں سے نکل جاؤ گے۔ کتاب اللہ و سنتی، فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری سنت ہے۔ جو شخص قرآن و سنت کے ساتھ جڑتا ہے اس کے سامنے بہت ساری باتیں ہوں گی، بلانے والے بہت ہوں گے، لیکن یہ صراط مستقیم پہ رہتا ہے اور صراط مستقیم پہ استقامت کے ساتھ چلتا ہے، ایسا بندہ فتنوں سے بچ جاتا ہے، فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو ہر ایک کی دعوت پہ چلا جاتا ہے، جدھر کی ہوا ادھر کا رخ کر لیتا ہے، تو ہواؤں کے ساتھ رخ یہ مومن کے نہیں بدلا کرتے، یہ مسلمان کے نہیں بدلا کرتے، یہ تو گلی محلے کا کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، شاپر ہوتے ہیں، گند ہوتا ہے، جہاں کی ہوا آتی ہے اس طرف چلے جاتے ہیں۔ ایک مومن وہ قرآن و سنت پہ قائم ہوتا ہے، استقامت کے ساتھ چلتا ہے اور وہ قرآن و سنت کے راستے کو نہیں چھوڑتا، اس طریقے کو نہیں چھوڑتا۔ اور پانچویں ذمہ داری امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری۔ کسی کو برائی میں دیکھا ہے، کسی کو فتنے میں مبتلا دیکھا ہے، آنکھیں بند کر کے گزرنے کی تعلیم اسلام نہیں دیتا کہ کوئی برائی کر رہا ہے آپ برائی نہ کریں، آپ گزر جائیں۔ نہیں، اسلام یہ سکھاتا ہے کہ آج اگر کوئی کسی فتنے میں مبتلا ہے، فتنے کا شکار ہے، اسے بچانے کی کوشش کریں، نہیں تو کل وہ وقت بھی آئے گا کہ یہ آگ آپ کے گھر تک بھی پہنچ سکتی ہے اور اس فتنے کا شکار آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ کسی کے محلے میں اللہ نہ کرے آگ بھڑک اٹھے تو کیا خیال ہے پورا محلہ اکٹھا نہیں ہوتا؟ کس لیے اکٹھا ہوتا ہے کہ اگر اسے اس جگہ پہ نہ روکا گیا اور نہ بجھایا گیا تو یہ میرے گھر تک بھی آ سکتی ہے۔ اسی طرح یہ فتنوں کی آگ بھی ایسی آگ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی صورت میں اگر اسے نہیں بجھایا جا رہا اور تماشا دیکھ کے وہاں سے گزر جاتے ہیں تو ایک وقت آئے گا کہ خود ہمارا گھر بھی اس کی لپیٹ میں ہوگا اور پھر ہم کہیں گے کہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ پھر اپنے گھر بھی جب اس کی لپیٹ میں آئیں گے تو پھر انسان کو سمجھ آئے گی کہ برائی سے روکنا کتنا ضروری تھا، نیکی کا حکم دینا کتنا ضروری تھا۔ میں صرف خود حاجی اور نمازی بن کے اللہ اللہ نہیں کہتا رہا بلکہ آنکھیں کھول کے دوسروں کو بھی دیکھا ہے اور جو فتنے میں مبتلا پایا ہے اسے نکالنے کی کوشش کی ہے۔ الدین النصیحہ، نصیحت کے اس راستے کا انتخاب کیا ہے۔ اس وقت ہو سکتا ہے لوگ تانے دیں گے، لوگ برا کہیں گے، لوگ کہیں گے آپ اپنا کام کریں، یہ میرا گھر ہے، یہ آپ کا گھر نہیں ہے، لیکن یہ بندہ اپنا دل چھوٹا نہیں کرتا۔ کیا خیال ہے اگر میرے اور آپ کے پیغمبر انہیں تانے نہیں دیے گئے، صحابہ کو تانے نہیں دیے گئے، اگر وہ اس بنیاد پہ کہ لوگ برا کہتے ہیں، لوگوں کو اچھا نہیں لگتا کہ انہیں نیکی کا حکم دیا جائے، انہیں توحید کی دعوت دی جائے، تو کیا خیال ہے آج ہم تک یہ توحید کا پیغام اور یہ دین اور اسلام پہنچتا؟ آپ اگر یہ لے کے بیٹھ جاتے کہ میری شخصیت، میری ذات تو وہ ہے جو اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے، میرے بارے میں لوگ منفی باتیں کریں گے، تبصرے کریں گے، آپ کو کیا کچھ نہیں کہا گیا، شاعر بھی کہا گیا،
کاہن بھی کہا گیا، جادوگر بھی کہا گیا، مجنون بھی کہا گیا، آپ پہ تہمتیں بھی لگائی گئی، آپ پہ الزام بھی لگے، آپ کے گھر والوں پہ بھی الزام لگے، لیکن آپ نے اس نیکی کے حکم اور برائی سے روکنے کے فریضے کو ترک نہیں کیا، کیونکہ یہ بنیاد ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے، فتنوں سے بچاؤ کے لیے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ کہ آپ نے کسی کو دیکھا اس فتنے میں مبتلا، آپ فکر مند ہو گئے کہ اس کا نقصان ہو رہا ہے، اس کا دین جا رہا ہے، اس کا ایمان کمزور ہو رہا ہے، اور آپ اس کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، اللہ آپ کے لیے فکر مند ہوتا ہے۔ اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، آپ نے کسی بندے کی مدد کی ہے، اللہ آپ کی مدد کرتا رہتا ہے۔ تو یہ فتنوں کے دور میں ایک مسلمان کا کردار ہے کہ اس کو فتنوں کا علم بھی ہونا چاہیے، فتنوں سے دوری بھی اختیار کرنی ہے، فتنوں کے اسباب کا بھی خاتمہ کرنا ہے۔ آپ گھر کا دروازہ کھلا رکھیں اور پھر کہیں کہ گھر میں چور داخل ہو گئے، گھر کو لاک نہیں کیا اور پھر گھر سے موبائل گم ہو گئے، گھر سے فلاں چیز گم ہو گئی، نہیں، جب ان راستوں کو ہم بند کریں گے تو پھر ان فتنوں سے بچ سکیں گے۔ اگر فتنوں کے سارے راستے بھی کھلیں اور ہم کہتے ہیں نہیں میں فتنوں سے بچ جاؤں گا اور میرے گھر میں چور داخل نہیں ہوگا، میرے گھر کے دروازے بھلے کھلے رہتے ہوں، تو یہ صرف خام خیالی ہے، ایسے نہیں ہوا کرتا۔ اور پھر فتنوں کے زمانے میں بالخصوص قرآن و سنت سے جڑنا اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کو بچانا ہے تو دوسروں کی گھر کی فکر کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کرنا، یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یہ صرف ممبر و محراب کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ صرف مولوی اور طالب علم کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر اللہ کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا ہے کہ اللہ تیرے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کریں گے اور تیرے پیغمبر کے طریقے کے علاوہ کسی اور کے راستے پہ نہیں چلیں گے۔ جو بندہ بھی اس بات کا اقرار کر چکا ہے، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے کے لیے ان راستوں کا انتخاب کرے۔ اب جسے اللہ تعالیٰ نے فتنوں سے محفوظ رکھا ہوا، اس کی مدد کی ہے، تو اس کو احتیاطی تدابیر کیا اختیار کرنی چاہیے۔ آپ بیمار نہیں ہیں، آپ فتنوں کا شکار نہیں ہیں، لیکن اس خوش فہمی میں کہ میں اس کا شکار ہو بھی نہیں سکتا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ بیماری لگ جائے گی۔ آج تو اگر کسی کو زکام لگ جائے نا، چھینکیں آ رہی ہوں، اس سے تھوڑا سا دور ہو کے بیٹھتے ہیں، اس کے استعمال شدہ برتن کو استعمال کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ کیوں؟ بیمار تو نہیں ہیں آپ، نہیں، وہ بیمار ہے، اس سے یہ بیماری مجھے لگ سکتی ہے، لیکن فتنوں کی بیماری میں جو شخص مبتلا ہے ہم ہر وقت اس کے پاس ہیں اور اٹھنا بیٹھنا اس کے ساتھ ہے، اور پھر بھی ہم سمجھتے ہیں نہیں یہ فتنہ اسے لگا ہے، میں اس فتنے سے محفوظ ہوں۔ تو احتیاطی تدابیر کے دور پہ جو سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے کہ انسان اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ نیکی کرنے کی طاقت اس میں ہے، نہ گناہ سے بچنے کی صلاحیت اس انسان میں ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر انسان کچھ نہیں ہے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ ما ظہر منہا وما بطن، وہ فتنہ ظاہری ہو، باطنی ہو، پوشیدہ طریقے سے آئے یا ظاہراً علی العنان آئے، اللہ مجھے ہر قسم کے فتنوں سے بچائے، اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ ہم فتنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لوگ کہتے ہیں بیماری کا مقابلہ کر لیا، فلاں وبا کا ہم نے مقابلہ کر لیا، ہم کہتے ہیں اللہ کی توفیق کے بغیر ہم اس بیماری سے بچ بھی نہیں سکتے۔ مقابلہ کرنا اللہ کے عذابوں، اللہ کی طرف سے آنے والی سزاؤں کا مقابلہ نہیں ہوا کرتا۔ اللہ سے پناہ مانگی جا سکتی ہے کہ اللہ ہمیں ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ اور پھر دوسری چیز احتیاطی تدابیر میں یہ ہے کہ انسان ذرا مستقل مزاج ہونا چاہیے، اس میں ثابت قدمی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ،
کہ زمانے کی قسم انسان سارے کے سارے خسارے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کی، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ یہ فتنوں سے بچاؤ کا راستہ صبر مانگتا ہے، استقامت مانگتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی چیز بڑی بھلی اور اچھی نظر آتی ہو، لوگ سارے اس میں مبتلا نظر آتے ہوں، لیکن آپ اپنے آپ کو روک رہے ہیں، اس سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں کہ نہیں میں اس سے بچ جاؤں۔ اللہ سے صبر مانگتے ہیں، استقامت مانگتے ہیں۔ اور اسی طرح تیسری احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت میں مصروف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال، اعمال کرنے میں جلدی کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو نیکیاں کرنے میں، اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے کہ جب فتنے رات کی تاریکیوں کی طرح لگاتار آئیں گے، بارش کے قطرات کی طرح مسلسل آئیں گے، ان فتنوں سے پہلے پہلے بادروا بالاعمال، اعمال کرنے میں جلدی کر لو۔ اللہ نے موقع دیا ہوا ہے، غنیمت جانو اور اللہ کی بندگی کر لو۔ عبادت کرنے سے بھی انسان اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بعد اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتے ہیں، اللہ کی توفیق سے وہ فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز تقوی اختیار کرنا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جس انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، تقوی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے بھی فتنوں سے بچاتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کے راستے بنا دیتے ہیں، فتنوں سے اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتے ہیں۔ اور اسی طرح توبہ و استغفار، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، طرح طرح کے فتنے ہوں گے، لیکن اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ اسے بھی فتنوں سے بچاتے ہیں۔ اور پھر چھٹی بنیادی چیز یہ ہے، احتیاطی تدبیر یہ ہے کہ فتنوں کے زمانے میں بالخصوص جلد بازی سے اجتناب کیا جائے۔ ویسے عام حالات میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے، انسان کو کوئی خبر ملی اور بھاگا بھاگا جا رہا ہے، یہ بھاگنا، یہ افراتفری، اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ سنجیدگی، متانت اور بردباری یہ اللہ رب العالمین کی عطا ہے۔ اللہ جسے دے دیتے ہیں وہ یقیناً بہت خیر والا انسان ہوتا ہے۔ تو جلدی نہیں کرنی چاہیے، کوئی خبر ملی، ابھی بات بھی پوری نہیں سنی کہ اس سے پہلے ہی اس پہ تبصرہ شروع کر لیا، اس کا شکار ہو گئے اور اس میں مبتلا ہو گئے۔ جلد بازی سے اجتناب انتہائی ضروری ہے۔ شیطان ہمیشہ انسان کو دھوکہ دینے کے لیے جلد بازی کا سہارا لیتا ہے کہ جب انسان تک بات پہنچے، ابھی اچھی طرح تحقیق بھی نہیں کی، ابھی اچھی طرح اسے پہچانا اور جانا بھی نہیں ہے، اس سے پہلے ہی مبتلا ہو گئے۔ اور ہم نے دیکھا ہے جس طرح دین کے نام پہ نعرے لگانے والوں نے بڑے اچھے اچھے نام رکھ کے نعرے لگائے، راتوں رات جوانوں کی فوجیں وہ ان میں شامل ہو گئے، اور بعد میں پتہ چلا کہ نہیں وہ تو صرف دین کا نام استعمال کر رہے تھے، وہ تو فتنہ تھا، وہ تو تکلیف تھی، وہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ اور پھر وہ فتنے والے لوگوں سے نکلنا انسان کے لیے مشکل اور ناممکن ہو گیا، اور کتنے جوانوں کی جوانیاں ضائع ہو گئی، کتنے انسانوں کی جانیں چلی گئی صرف اس نام پہ کہ انہوں نے سنا کہ فلاں جماعت وہ اسلام کا نام لیتی ہے، وہ اسلام کے لیے متحمس تھے اور جلد باز تھے، وہ نکل کھڑے ہوئے، بعد میں جب حقیقت سامنے آئی تو پھر کفِ افسوس ملتے رہ گئے۔ تو جلد بازی نہیں، متانت، سمجھداری، عقل مندی اور دانائی کے ساتھ انسان کوئی بھی فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو فیصلہ کرے۔ اور اسی طرح ساتویں ذمہ داری یہ ہے کہ اہل علم کے ساتھ اپنا تعلق رکھا جائے، جن کو فتنوں کے بارے میں علم ہے،
جن کو پتہ ہے کہ یہ فتنہ ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے، کس سے بچنا ہے، کیسے بچنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، تو یہ جو انسان اہل علم سے دور رہتا ہے نا، خود ہی دین کے معاملے میں فیصلے کرنے لگ جاتا ہے، اچھے اور برے کی تمیز اسے خود نہیں ہوتی، لیکن سمجھ یہ بیٹھتا ہے کہ میں تو بڑا سمجھدار ہوں، میں دائیں اور بائیں ہاتھ کو پہچانتا ہوں، تو میں خیر اور شر کو بھی پہچانتا ہوں، اور اپنی ہی عقل سے فیصلے کرنے لگ جاتا ہے، علماء سے، ائمہ دین سے، صحابہ کرام سے، اور جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا، جنہوں نے اس دین کو سمجھایا، ان سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے بل بوتے پہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں۔ ایسا انسان بھی فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر قسم کے فتنے سے اپنے آپ کو بھی بچا سکیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچا سکیں، اپنے معاشرے اور اپنے ملک کو بھی بچا سکیں۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے، ہمارے دلوں کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے، ہر قسم کے فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے، اور فتنوں سے اللہ تعالی ہمیں دور رکھے، اور اگر کوئی فتنوں میں مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے نکلنے کا راستہ عطا فرمائے۔ جو ہم نے کہا سنا، اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی، اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے، اور جو صحیح بات ہوئی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔